يا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج کا بیان جن عنوانات پر مشتمل ہیں وہ یہ ہیں. آپ جانتے ہیں پورے عالم میں، پوری دنیا میں مسلمان بڑے سخت ترین دور سے، بڑے سخت ترین حالات سے گزر رہا ہے. دنیا کے کسی چپے میں، دنیا کے کسی گوشے میں مسلمان امن اور چین اور راحت کی سانس نہیں لے رہا ہے. وہ بلد امین جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کر مکہ مکرمہ، وہ بھی چین اور امن کے دائرے میں نہیں ہے. مدینہ طیبہ جہاں ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاری ہے، وہاں بھی امن و سلامتی کا ماحول نہیں ہے، تو پھر امریکہ، رشیا، برطانیہ، ایران، تہران، ملیشیا، انڈونیشیا، اس کا کیا کہا جائے گا؟ بالخصوص ہندوستان کا مسلمان بہت سخت ترین حالات کا شکار ہے. چراغ گل ہونے سے پہلے ٹمٹماتا ہے. مرغی کی گردن پر چھری پھیرنے کے بعد پھڑکنے لگتی ہے. بس یہ کیفیت ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی. چھری چل چکی ہے، چراغ کو پھونکا جا چکا ہے. چراغ کے بجھنے اور پھونکے جانے میں، مرغی کے گلے کے کٹنے
اور اس کے دم کے نکلنے میں جو وقفہ ہے وہ زیرو وقفے میں ہندوستان کا مسلمان زندگی گزار رہا ہے. اور حالات اتنے سنگین ہیں جس کا کوئی احساس آج کے مسلمان کو نہیں ہے. ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیسے وہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے، اس کے بارے میں بات ہوگی. عنوان کا دوسرا حصہ ہے کرونا وائرس. یہ اتنی آواز اٹھی، اتنی صدا لگی کہ موبائل کے رنگ ٹونوں میں بھی کھانسی کی آواز آ رہی ہے. تنگ آ چکی ہے طبیعت. کس کے لیے عذاب ہے اور کس کے لیے رحمت ہے؟ کون ڈرے کون نہ ڈرے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کی جائے گی. تیسرے نمبر پر ایک اہم عنوان ہے. آپ نے سوشل میڈیا میں، اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ طواف کو خانہ کعبہ کے پاس بند کر دیا گیا ہے. وہاں کی علماء کونسل سے مشورے کے بعد ہی طواف کے عمل کو روکا گیا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے گھر مچھر آتے ہیں تو کون مارتا ہے؟ ہم مارتے ہیں. کھٹمل آتے ہیں، مکھون آتے ہیں، ہم مارتے ہیں. بجلی چلی جاتی ہے، اجالا ہم کرتے ہیں. بدبو آتی ہے، خوشبو کا اہتمام ہم کرتے ہیں. ابرہہ کا لشکر جب مکے پر حملہ کرنے کے لیے آیا، عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان سے مذاکرہ کرنے کے لیے، بات چیت کے لیے دعوت دی تو انہوں نے کہا میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں گا، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. ہم مچھروں سے اپنے گھر کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، کھٹملوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، روشنی والا بنا سکتے ہیں، خوشبودار بنا سکتے ہیں. وہ تو رب البیت ہے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. وہ کسی وزیر کا، کسی منسٹر کا، کسی حاکم کا، کسی بادشاہ کا محل نہیں، اللہ کا گھر ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، رب هَٰذَا الْبَيْتِ ہے. وہ طواف بھی کیا جاتا ہے، در و دیوار کا طواف نہیں کیا جاتا، رب هَٰذَا الْبَيْتِ کا طواف کیا جاتا ہے. اسی لیے طواف کے درمیان خانہ کعبہ کو دیکھنا مکروہ ہے کہ کہیں اس کی عظمت کالے پتھر کی، کالے غلاف کی دل میں نہ آ جائے. طواف اللہ کی ذات کا، اللہ کے جلال کا، اللہ کے جمال کا ہوتا ہے. وہ پتھر اگر یہاں لا لیں تو اس کا تھوڑی طواف کریں گے. اسی وجہ سے اگر خانہ کعبہ کو ڈیمالش کیا جائے، وہ پتھر یہاں لایا جائے، اس کی چھونا بھی عبادت نہیں، اسے دیکھنا بھی عبادت نہیں، اس کا طواف کرنا ایک معمولی پتھر تھا. اصل جو طواف کیا جاتا ہے رب هذا البیت، اس بیت کے رب کے جلال و جمال اور اس کی ذات کی تجلیات کا طواف کیا جاتا ہے. جھوپڑ پٹی میں رہنے والا اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور رب البیت اپنے کعبے کی حفاظت نہ کرے. کرونا وائرس کے ڈر سے طواف کو بند کر دیا جائے، مقام ابراہیم پر جالی لگا دی جائے، وہاں نماز پڑھنے پڑھانے سے روک دیا جائے. کیوں ایسا ہوا؟ شریعت میں اس کا حل کیا ہے؟ وہ بات آپ کے سامنے آئے گی. چوتھے نمبر پر عموماً کھانا کھانے کے بعد، بالخصوص دعوتیں کھانے کے بعد میٹھا کھایا جاتا ہے.
اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے کہ میں شوگر پیشنٹ ہوں، بیمار ہوں، کھا لو، تھوڑا سا کھا لو، سنت ہے۔ یہ کہاں کی سنت ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کیا سنت ہے بھی یا نہیں؟ اور جو لوگ سنت کہتے ہیں وہ کتنے بڑے عذاب کا شکار ہوں گے، کتنے بڑے ملزم ہوں گے، مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ کیا کرنا چاہیے؟ میٹھا کھانا چاہیے یا نمکین کھانا چاہیے؟ سنت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ انشاءاللہ اس کی بات ہوگی۔ 5ویں نمبر پر ہر بیان کے آخر میں سوال رکھا جاتا ہے اور اس کا جواب اگلی جمعہ میں دیا جاتا ہے۔ ہم نے سوال رکھا تھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ستار الغیوب ہے، کسی کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ آپ نے فجر پڑھی نہیں پڑھی، میں نے فجر پڑھی نہیں پڑھی، کس کی رات شراب میں گزری، کس کی رات زنا میں گزری۔ پہلے قوموں کے لوگ اگر گناہ کرتے دوسرے دن دروازے پر لکھا ہوا رہتا، پیشانی پر لکھا ہوا ملتا۔ اللہ ستار الغیوب ہے، غیوب پر پردہ ڈالتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں میں ایک کرامت یہ ہے کہ آدمی وضو کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک کے گناہ جھڑتے ہیں، اور پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ، سر کا مسح کرتا ہے بالوں کے گناہ، گردن کا مسح کرتا ہے گردن کے گناہ۔ اللہ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں وہ کشف اور کرامت کی طاقت اور قوت برہمت فرمائی تھی کہ کوئی آدمی وضو کرتا، غسل کرتا تو اس کے گناہ کو جان لیا کرتے تھے، دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ تو عیوب کو چھپانے والا ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ایک ولی بندے کو یہ کرامت کیسے دے دی؟ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا جواب ہے؟ کسی اللہ والے کے بارے میں شبہ کرنا، شک کرنا ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اس کا بھی جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آتے ہیں اپنے مرکزی عنوان کی طرف۔ موجودہ حالات سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ شاہین باغ قائم کرنا، بلال باغ قائم کرنا، قدوس صاحب عیدگاہ کے اندر احتجاج کرنا، ڈائلاگ بنانا، لے کر رہیں گے آزادی لے کر رہیں گے، گلی کوچوں کے اندر کہنا کہ انقلاب زندہ باد، یا یہ کہنا کہ مودی چائے والا تھا، امیت شاہ پیٹلا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کیا ان چیزوں سے امت مسلمہ کے مسائل حل ہوں گے؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بے سر و سامان کر دیا؟ وہ قرآن جو میاں بیوی کے نجی مسائل، بند کمرے کے خفیہ جنسی مسائل کو بیان کرتا ہے، شریعت استنجا کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ مودی مسلط ہو جائے، NRC آ جائے، CA آ جائے اور کہے کہ تم وہ MLA کیا بولتا ہے وہ سنو، وہ شاہین باغ والے کیا بولتے ہیں وہ سنو، وہ بلال باغ والے کیا بولتے ہیں وہ سنو۔ مسواک نبی کے طریقے پر کی جائے گی تو وہ مسواک ہے، داڑھی نبی کے طریقے پر کی جائے گی تو وہ داڑھی ہے، نماز نبی کے طریقے پر پڑھی جائے گی تو وہ نماز ہے۔ میں ایک اپنی ایک نماز بنا لوں، الٹا لٹک کر نماز پڑھوں، ٹانگڑیاں اوپر سب نیچے، کہیں گے مولانا کو نماز میں دیوانی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرو۔ جو شریعت ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑے تک، کوئی ماں کا نام جو اپنے باپ کے حلال نطفے سے پیدا ہوا ہو، مریض میں زندگی ہو، عطارت میں زندگی ہو، زحل میں زندگی ہو، مشتری
مشتری میں زندگی ہو، چاند میں زندگی ہو، سورج میں زندگی ہو، ساتویں آسمان پر زندگی ہو، سمندر کے نیچے زندگی ہو، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کی زندگی کا نمونہ ہمیں کہاں نہیں ملتا؟ ہوائی جہاز نبی کے زمانے میں تھی، ٹرین تھی، مریخ عطارد زحل مشتری میں آبادی کا تصور تھا۔ آج اگر کسی ستارے پر مسلمان چلا جائے نماز کیسا پڑھے گا، روزہ کیسا رکھے گا، میں بتاؤں گا، مدرسے کا ادنا طالب علم بتائے گا۔ ہوائی جہاز نہیں تھی، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا طریقہ، ٹرین نہیں تھی، ٹرین میں نماز پڑھنے کا طریقہ، کسے پوچھ کر شاہی باغ قائم کیا گیا، کون سے علماء کرام کا فتویٰ ہے؟ امت کا کروڑوں روپیہ جھونکا جا رہا ہے، عورتوں کو سرے بازار لایا گیا مطالبات کو منوانے کے لیے۔ کون سے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے؟ کون سے بریلی شریف؟ مسلک کی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ موجودہ مسائل کے حل کے لیے دیوبند جیسا گاؤں 350 مدارس، چائے کے دکان کم اور مدرسے زیادہ، وہاں بھی عیدگاہ کے اندر خواتین بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں، لے کر رہیں گے انقلاب زندہ باد۔ کیا ہو گیا ہے ہماری سمجھ کو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آن لائن ملتا ہے، بریلی شریف کا فتویٰ آن لائن ملتا ہے، مظاہر العلوم ندوۃ العلماء کا فتویٰ آن لائن ملتا ہے۔ 2 جملے لکھ کر، ہمارے ٹیمری روڈ میں بلال مسجد ہے، بغل میں کچھ عورتیں جمع ہوئی ہیں اور بلال باغ کے نام سے جمع ہوئی ہیں، وہاں پر میوزک چلتی ہے، موسیقی چلتی ہے، غزل چلتی ہے، بھجن چلتا ہے، کیرتن چلتا ہے، دعوت چلتی ہے، غیر محرم گھور کر دیکھتے ہیں۔ پوچھئے تو صحیح کون ذمہ دار ہے؟ کیا حل ہے آخر اس مسئلے کا؟ موم بتی لے کر سڑکوں پر نکلنا، جھنڈے لے کر نکلنا، وندے ماترم کہنا، سارے جہاں سے کچھ نہیں ہوگا۔ درخت کا پتا ہلتا ہے تو کس کے حکم سے ہلتا ہے؟ پانی گرتا ہے کس کے حکم سے گرتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ ستارے کس نے بنائے؟ چاند کس نے بنایا؟ سورج کس نے بنایا؟ سمندر کس نے بنایا؟ پرندے کس نے بنایا؟ جبرائیل کو کس نے بنایا؟ میکائیل کو کس نے بنایا؟ اسرائیل کو کس نے بنایا؟ اسرافیل کو کس نے بنایا؟ جنت کو کس نے بنایا؟ جہنم کو کس نے بنایا؟ کس نے؟ مودی کو؟ بھاجپا کو؟ تو علاج بھی کون دے گا؟ اللہ ہی نہ دے گا۔ کیا علاج ہے اس کا؟ قرآن کریم کے 6666 آیتوں میں کہیں شاہین باغ کا، بلال باغ کا تذکرہ ملتا ہے؟ وہی پوچھا آپ نے، ہمیں کیا لینا دینا؟ اللہ کرے کسی خاتون کے ذریعے سے، کسی دودھ پیتے بچے کے ذریعے سے امت مسلمہ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ نبی رو رہے ہوئے، نبی بھڑک رہے ہوئے، خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کو پریشان ہو کر نبی گستاخ ہوئے تھے۔ آپ کی دعوتوں پہ کوئی فرق نہیں آیا ہوگا، آپ کے پفے سجن میں کوئی فرق نہیں آیا ہوگا۔ کوئی دیکھ سکے تو نبی کے روزے کو دیکھے پوچھے نبی کیا گزر رہی ہے؟ آپ کی امت کی بیٹیوں کی یہ حالت ہے، امت کے نوجوانوں کی یہ حالت ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، آبرو لوٹی جا رہی ہے، دکان چلائے جا رہے ہیں۔ میری ماں کو وہ درد نہیں ہوگا جو نبی کا کلیجہ پکڑا۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کہاں کے رہنے والے؟ کیوں بھیجا ہندوستان؟ کیوں بھیجا اجمیر شریف؟ کارخانہ لگانے کے لیے، بیوپار کرنے کے لیے، بیٹی کی شادی کرانے کے لیے؟ طرف رہے نبی ہندوستان
ہندوستان کی حالت کو دیکھ کر خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کے اندر آپ آج کے موبائل کے اندر میپ ملتا ہے، لوکیشن ملتا ہے. خواجہ اجمیری کو لوکیشن دے دیا چمڑے کی پٹی پر، کہا کہ جاؤ اجمیر جاؤ، پنڈتوں کا مقابلہ کرو، حاکم کا مقابلہ کرو، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. کیا کتنی فکریں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لعلک باخع نفسک علی آثارہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دو گے آپ کو. دن میں فکر، رات میں فکر، صبح میں فکر، شام میں فکر، ناشتے میں فکر، سوتے میں فکر. بخشے بخشائے تھے، ساقی کوثر تھے، شافی محشر تھے، سید الاولین تھے، سید الاخرین تھے، امام الانبیاء تھے. کیا کمی تھی آپ کو؟ اپنی جان فرماتی ہیں سجدے میں اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ لسان مبارک ہو گیا، پردہ فرما گئے. جسم مرتا ہے، انسان سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. میں آپ کے تلووں کو ہاتھ لگا کر دیکھتی، جسم گرم تھا اور مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز سجدے کی جگہ سے آتی تھی. مصلی تر ہو چکا تھا، مصلی بھیگ چکا تھا. بنبناہٹ کی آواز کو سننے کے لیے کان قریب لے کر گئی. اللہ کے نبی دعا فرما رہے تھے. اللہ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، ہر پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا. اللہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میرے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں. اللہ اس امت کا، میری قوم کا تو وارث بنا. رحم کا معاملہ کرنا. دلی کے جعفر باغ کو دیکھ کر، شاہین باغ کو دیکھ کر، بلال باغ کو دیکھ کر، لکھنؤ کے گھنٹہ گھر کو دیکھ کر کیا بیتتی ہوگی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ساری دنیاوں کی ماؤں کی ممتا ایک طرف، باپوں کی شفقت ایک طرف، میرے آقا کی امت سے جو ہمدردی ہے، قوم سے جو ہمدردی ہے وہ ایک طرف. کیا ہے حل آخر اس کا؟ اگر حل ہوتا شاہین باغ تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے گفتگو کریں گے، آپ سے مذاکرہ کریں گے. تمہارے عورتوں کے جمنے کی وجہ سے ہم ڈر گئے، ہماری بدنامی ہو رہی ہے. وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں شاہین باغ کے تانے بانے داعش IS سے ملے ہوئے فنڈنگ وہ کرتا ہے، پاکستان سے بریانی آ رہی ہے، الٹا بدنامی ہو رہی ہے. کوئی لکھ کر رکھ لو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا نہیں. بلال باغ کے اندر انہیں آیا گا کر گیا، انہیں آیا بھجن گیا، انہیں آیا کیرتن پڑھا. مسلمان آپ ہندو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں. کل ہماری ماں کی عزت لٹے گی، ہمارے نوجوانوں کی لاشیں نکلے گی، ہمارے دکانوں مکان کو جلایا جائے گا. یہ لوگ تیل ڈالنے کا کام کریں گے، یہ لوگ پیٹرول ڈالنے کا کام کریں گے. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. اللہ فرماتا ہے کافر مومن کا دوست ہو نہیں سکتا. لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہود و نصارہ کو ولی مت بنا ہوا، آپس کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے. یہود و نصارہ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی، لیکن جب مسلمانوں کا مسئلہ آتا ہے یہی یہود، یہی نصارہ، یہی کافر، یہی مشرک مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں. اتنی ہمدردی ہوتی. شیواجی نگر کے چاندی چوک کے اندر چرچ ہے، بڑی چرچ سمجھی جاتی ہے. نیل سندر کے روز گارڈن کے اندر چرچ ہے، بڑی چرچ سمجھی جاتی ہے. مطالمہ کا دیول ہے، بڑا دیول سمجھا جاتا ہے. ہاسن کے پاس وہ کوئی بڑی مندر ہے، وہ بڑی مندر تروپتی بڑی، تو وہاں بھی ایک باغ قائم کرتے ہیں. کوئی باغ آپ نے سنا کرسچنوں نے قائم کیا ہو، دلتوں نے قائم کیا ہو، ہندوؤں نے قائم کیا ہو. وہ آتے ہیں ہمارے باغوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، منورنجن لیتے ہیں اور یہاں کی رپورٹیں سرکار کو پہنچاتے ہیں. حل نہیں ہے.
حل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، حدیث نے دیا ہے، اور وہ یہ ہے مسلمان اپنی ڈیوٹی سے غافل ہو چکا ہے۔ امام صاحب کی ذمہ داری مولانا منور صاحب ہیں، خیر مسجد کے امام، کیا ذمہ داری؟ ظہر کی اقامت بھی، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، امام صاحب اللہ اکبر بولے، اس کے بعد بیگم کا فون آیا، بچوں کا فون آیا، اسکول سے بلا بلاؤ جی جلدی، گھر میں کوتمیر نہیں، پودینہ نہیں، گوشت نہیں، قیمہ نہیں، مہمان آئے ہیں۔ امام صاحب ایک دروازہ تھا، ادھر سے نکل کر چلے گئے۔ کیا وہ امامت کرنے کے لائق ہیں؟ آپ نے ڈرائیور رکھا، کار پوچھتا ہے، چمکاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ڈرائیونگ نہیں کرتا۔ آپ نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے والا رکھا، گھر آ کر جھاڑو دیتا ہے، ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، جالے نکالتا ہے، بچوں کو پڑھاتا نہیں۔ جس کام کے لیے جس کو رکھا گیا ہو وہ ڈیوٹی انجام نہ دے تو وہ نااہل ہو جاتا ہے۔ امام صاحب تکبیر تحریمہ کے بعد امام غائب ہو جائے تو جس کے من میں جو آیا وہ کرنے لگتا ہے، کوئی رکوع، کوئی سجدہ، کوئی لٹک کر نماز، کوئی ٹنگ کر نماز، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف۔ جو جماعت امامت اور قیادت سے خالی ہو ہر آدمی اپنی چلاتا ہے، کوئی شاہین باغ کھول لیا، کوئی بلال باغ کھول لیا، کوئی گھنٹہ گھر کھول لیا، کوئی جھارکھنڈ کے اندر کھول لیا، کوئی یہ کہنے لگا کہ صاحب مسجدیں کھلی رکھنی چاہیے، کوئی کہنے لگا نہیں صاحب پمفلٹ بانٹنا چاہیے، کوئی کہنے لگا دعوتیں ان کو دینی چاہیے، کوئی کہنے لگا کمپرومائز کرنی چاہیے۔ امام غائب ہو تو ہزار باتیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو اٹھایا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد نبی تو نہیں آئے گا، کار نبوت چلے گا، رسول نہیں آئے گا، کار رسالت چلے گا۔ وہ چلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لائیں گے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لائیں گے، نہ حضرت یونس علیہ السلام کو لائیں گے۔ اللہ کو کام لینا ہے اسی امت سے۔ یہ امت کا ہر فرد داعی ہے، نبی کے کام کا وارث ہے۔ مولوی، امام، مدرس مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں، ٹنکرنگ کرنے والا، پینٹنگ کرنے والا، پلمبرنگ کرنے والا، الیکٹریشن کرنے والا، چپل سینے والا، کوٹ سینے والا، لیڈیز کپڑے سینے والا، سوٹ سینے والا، بھیک مانگنے والا، بھیک دینے والا، حاکم، محکوم، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، الا هل قد بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو فلیبلغ الشاہد الغائب، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب نبی کے بغیر نبی کے کام کو تم قیامت تک لے کر چلو گے۔ کیا تھا نبی کا کام؟ یتیم خانہ کوئی قائم کر رہا ہے، اچھا کام ہے، ہاسپٹل کوئی بنا رہا ہے، اچھا کام ہے۔ نبی کی بعثت کا مقصد یہ نہیں تھا ہاسپٹل قائم کرنا، ہاسپٹل قائم کرنے کے لیے ہزاروں قومیں ہیں۔ نبی کی بعثت کا مقصد ٹوپی پہنانا نہیں تھا، نبی کی بعثت کا مقصد داڑھی رکھوانا نہیں تھا، نبی کی بعثت کا مقصد جینس پینٹ اتار کر سلوار دینا نہیں تھا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، کیسے کرنا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے کتاب دی تو کتاب کا حق ادا کرتے ہیں۔ کیا ادا کرتے ہیں؟ حلال کو حلال جانتے ہیں، حرام کو حرام جانتے ہیں، اور اس کتاب کو جتنا جانا وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ کتاب کا حق ہے۔ مظاہرے اجراء کے اندر بیٹھ کر قاری صاحب ایک سانس کے اندر 7 آیتیں پڑھے، والضحیٰ واللیل، واہ واہ واہ، یہ یتلونہ حق تلاوتی نہیں ہے، یتلونہ حق تلاوتی یہ ہے کہ تاریخ میں جو نبی نے کام کیا
مدینے میں نبی نے جو کام کیا، حبشہ میں جو نبی نے کام کیا، صفا نے جو نبی نے کام کیا، مروہ پر نبی نے جو کام کیا، اوجڑی ڈالتے ہوئے جو کام کیا، کیچڑ پر چڑھتے ہوئے جو کام کیا، کانٹوں پر چلتے ہوئے جو کام کیا، شاعر کا لقب لے کر جو کام کیا، ساحر کا لقب لے کر جو کام کیا، مجنون کا لقب لے کر کیا کام کیا، سب سے پہلے نبی پر فریضہ کیا عائد تھا؟ نماز بہت دیر کے بعد فرض ہوئی، روزہ بہت دیر کے بعد آیا، حج بہت دیر کے بعد آیا، زکات بہت دیر کے بعد آئی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ، اے اور لپیٹ کر سن، اے چادر اوڑھنے والے کھڑا ہو جا اور ڈرا، امت کو بتا یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو خاتم الانبیاء بنا کر آئندہ نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو روک کر اللہ نے اس امت کو کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت وسط ہو، بیچ کے امت ہو، ایک طرف اللہ اور ایک طرف جہنمی لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ، منافق لوگ، یہودی لوگ، نصارہ لوگ، اللہ کے پیغام اور کافروں مشرکوں کے درمیان، جہنمیوں کے درمیان کھڑے ہو کر تم امت وسط ہو کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے مخلوق تک پہنچانے والے بنے۔ آج اس کا تصور نہیں، ہماری یہ باتیں سن کر اجنبیت محسوس ہوتی ہوگی، یہ کون سی نئی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، مرکز کے لیے بلایا جاتا ہے، روزے کے لیے بلایا جاتا ہے، افطاری کے لیے بلایا جاتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اصل ذمہ داری جو کام دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کلام پاک کا ایک انداز ہے کہ جب الناس کہتا ہے وہ غیر مسلمین مراد ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا تم بہترین امت ہو، مرد جورو کے لیے، جورو بچوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، مقتدیوں کے لیے، مسلیوں کے لیے نہیں، رام کے بھگتوں کے لیے، گنیش کے بھگتوں کے لیے اور گوتم بدھ کو ماننے والوں کے لیے، غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں کے لیے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بھائی کوئی آدمی کافر کے گھر پیدا ہوا، پوچھ کر پیدا ہوا، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کو پوچھ کر پیدا ہوئے۔ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا، اللہ چاہتا تمام کو یکساں رکھ سکتا تھا، کسی کو امیر کسی کو غریب بنایا، امیر کو امیر بنا کر زکات فرض کی کہ تمہاری زکات سے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مانگنے والا اور نہ مانگنے والے کو روزی دینا، بیوی کو شوہر کے ذریعے سے، اولاد کو ماں باپ کے ذریعے سے، غریبوں کو امیروں کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں سسٹم چلایا۔ ایسے ہی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا تو تمام کو یکساں بنا دیتا، ایک قوم بنا دیتا، ایک امت بنا دیتا۔ جیسے امیر بھی بنایا، غریب بھی بنایا، حاکم بھی بنایا، محکوم بھی بنایا، بیمار بھی بنایا، صحت مند بھی بنایا، حکیم اور ڈاکٹر بھی بنایا، پیشنٹ بھی بنایا۔ ایسے ہی ہدایت یافتہ قوم بھی بنایا اور ظالم قوم بھی ہم نے بنایا۔ جیسے امیر کی ذمہ داری غریب کی پرورش کرنا، ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کی پرورش کرنا، قابل کی ذمہ داری عورت کا نام نفقہ اٹھانا، ایسے ہی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ بلغوا عنی، کوئی کہے کہ صاحب میں بیڑی مارنے والا، میں گانجا مارنے والا، میں باٹل مارنے والا، میں پک پاکیٹر، قل اللہ کا سورہ آتا ہے، تیرا پک پاکیٹر جو ہندو ساتھی ہے قل اللہ کا سورہ پڑھ کر اس کو سنا دے، اللہ کی توحید کے بارے میں بتا دے تو اللہ کے پاس بری ہو جائے گا۔ شاہین باغ گلی گلی قائم کر لو، بلال باغ چپا چپا قائم کر لو، پورا ہندوستان کا ناگرک اپنے آبا اجداد کو قبروں سے نکال کر لے کر رہیں گے۔ انقلاب زندہ باد، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا 700 ساڑھے 900 سال حکومت کر کر اپنے وجود کی بھیک مانگنے والوں، خدا کی قسم
اسرافیل علیہ السلام کی سور کی آواز کو سن سکتے ہو، لیکن انقلاب وفا نہیں ہوگا، انقلاب اس وقت وفا ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دعوت کی دی ہے وہ دعوت کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ذمہ داری کے پوری ہونے کے بعد مسلمانوں کو انعام سے نوازے گا، اور حجت پوری ہونے کے بعد کافروں کو عذاب دے گا۔ ماننے والے مان لیں گے، اور جو نہیں مانے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عذاب کا شکار کر دے گا۔ اس سے پہلے آپ نے اپنے ڈرائیور کو ڈیوٹی ہی نہیں بتائی، کون سی کار چلانا، کب چلانا، کیسا چلانا، کسے لے جانا، کسے نہیں لے جانا۔ اب کہہ رہے ہیں اللہم شتت شملہم، اللہم وزر جمعہم۔ اللہ منسٹر کے اثر و رسول سے ڈرائیور تو آ گیا، اب یہ گاڑی نہیں چلا، بتایا نہیں نا آپ نے۔ مودی کو گالی دینا اماں بھانا کی مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، گالی دینا علاج ہے کیا؟ ان لوگوں تک آپ نے ایمان کی کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ دعوت کے کام کی اتنی اہمیت رکھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر چیز کے اندر آپ دیکھیے خاندان کو چنا تو قریش کے خاندان کو چنا، سردار خاندان تھا، روپدار خاندان تھا، بہادر خاندان تھا، شرافت کسی حد تک رکھنے والا خاندان تھا۔ علاقہ چنا، عرب کا علاقہ چنا۔ مکہ مکرمہ پوری دنیا کے اندر سینٹر پوائنٹ میں آتا ہے، پورے ورلڈ کو ڈیوائڈ کیا جائے، خانہ کعبہ پر پن چبایا جائے، رائٹ سے لیفٹ سے آگے سے پیچھے سے ناپا جائے، سینٹر پوائنٹ اللہ کا کعبہ آتا ہے۔ پہلے جو نبی آتے تھے کوئی کابل میں آیا، کوئی کنان میں آیا، کوئی عراق کے اندر آیا، کوئی کسی اور علاقے کے اندر آیا، وہ سب نبی اپنے علاقوں کے نبی تھے، اپنے قوم کے نبی تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عرب کے علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی ٹائم کے لیے نبی بنانا نہیں تھا، قیامت تک کے لیے نبوت کو ساری اور جاری رکھنا تھا، اور قیامت تک کے اقوام کے لیے، عالم کے چپے چپے کے لیے چراغ کو رائٹ میں بھی رکھا جا سکتا ہے، لیفٹ میں بھی رکھا جا سکتا ہے، قبلے کی دیوار میں بھی رکھا جا سکتا ہے، روشنی ادھر آ جائے گی، سینٹر پوائنٹ میں رکھا جائے گا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کے چپے چپے کے فرد کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایسا نہیں کہ پچھلے نبی کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے، کسی خاص علاقے کے لیے آتے تھے، اور کسی خاص وقت کے لیے آتے تھے۔ آپ کا ٹائم بھی انلیمیٹڈ ہے، آپ کا زمانہ بھی انلیمیٹڈ ہے، آپ کے اخلاق بھی انلیمیٹڈ ہے، آپ کی جگہ بھی انلیمیٹڈ ہے۔ میں نے بتایا پہلے آسمان پر انسان چلی جائے نبی کی شریعت وہاں بھی جائے گی، زحل میں چلی جائے نبی کے سنت کے طریقے وہاں بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے جو پوائنٹ چنا مکہ مکرمہ کا چنا کہ وہاں سے نبوت کے چراغ پر روشن کیا جائے تو دنیا بھر کے چپے چپے کے اندر وہ چلا جائے۔ قریش کے خاندان کو چنا، قریش کا خاندان ماڈرن خاندان تھا، دنیا کے اندر سب سے پہلے فیشن کا جو جوڑا آتا قریش کے خاندان کے لوگ پہنا کرتے تھے، قیصر اور کسرا۔ کسرا ایران کا بادشاہ، قیصر روم کا بادشاہ، مستقل ایک فوج لگا کر رکھا تھا کہ قریش کا کلچر کیا ہے وہ دیکھ کر ہمیں بتانا۔ اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں قیصر و کسرا وہ قریش کی طرف دیکھ رہے تھے، عالم کی نگاہ قیصر و کسرا کی طرف، قیصر و کسرا کی نگاہ قریش کی طرف۔ وہ امامہ کیسے باندھتے ہیں، وہ ٹوپی کیسے باندھتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ قریش کے جو لوگ تھے وہ تاجر برادری کے لوگ تھے، کھیتی باڑی والا رسک نہیں لیتا، اس کو ڈاؤٹ ہو جائے برسات آ رہی ہے، اولے پڑ رہے ہیں، سیلاب کا اندیشہ ہے، کچھ شادی کا اندیشہ ہے، وہ فصل نہیں لگائے گا، رسک نہیں لیتا۔ تاجر رسک لیتا ہے، وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب میرے پاس تو صرف 1500 روپے ہیں، 10,000 کا مال لے کر جاؤ، جان میں نہیں پہچان میں نہیں، نفع کے لیے رسک لیتا ہے، ہمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمت والے خاندان قریش کے اندر، تاجروں کی برادری کے اندر، اور کلچر والے، تہذیب والے، سب سے بڑھیا لباس پہننے والے، جن پر نگاہ دنیا کی فوکس ہوتی تھی، اور وہ علاقہ جو مرکزی علاقہ جہاں نبوت کا چراغ
اور رسالت کا چراغ روشن ہونے کے بعد دنیا کے چپے چپے میں روشنی جا سکتی تھی۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف 1.25 لاکھ صحابہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے چپے چپے کے لیے ہے اور دنیا کے ہر فرد کے لیے ہے۔ اور وہ کام جیسے کہ میں نے بتایا یہ دنیا دارالاسباب ہے، نبی نہیں کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ مجھے عنوان کو بار بار دوہرا کر سمجھانا پڑتا ہے، ہر جگہ نیا مجمع ہوتا ہے، لیکن چونکہ موجودہ حالات کا حل یہی ہے اس لیے بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ اب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، انجیل کو لے کر نہیں آئیں گے۔ لو کان موسیٰ و عیسیٰ حی لما وسعہما الا اتباعی، اللہ اگر میری امت میں میری قوم میں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو بھی بھیج دے ان کو بھی میرے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیغمبری کا سکہ نہیں چلائیں گے۔ شریعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما وسعہما، ان لوگوں کے لیے بھی گنجائش نہیں سوائے میری اتباع کے۔ تو اب اس دین کو لے کر کون چلے گا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی۔ اللہ نے دنیا کے اندر عجیب سسٹم بنایا ہے، نظام چلتا ہے اللہ کے حکم سے، لڑکے اللہ دیتا ہے، لڑکیاں اللہ دیتا ہے، بیماری اللہ دیتا ہے، صحت اللہ دیتا ہے، جوانی اللہ دیتا ہے، بڑھاپا اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اولاد، لیکن سب کو اسباب کے دائرے میں رکھا۔ کچھ چیزیں اسباب سے ہٹ کر اللہ نے پیغمبروں کو دی۔ چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے دودھ بڑے ہو گئے، کھارے پانی میں انگلیاں ڈالی، پانی میٹھا ہو گیا، 1 لوٹا پانی سارے لشکر والوں کے لیے کافی ہو گیا۔ وہ معجزوں کو چھوڑ کر، بزرگوں کی کرامت کو چھوڑ کر، سنت اللہ التی قد خلت من قبل، کوئی آدمی مسجد کے اندر بیٹھ کر تہجد پڑھنے لگے، اشراق پڑھنے لگے، اوابین پڑھنے لگے، ذکر کرنے لگے، اللہ اللہ کرنے لگے، اللہ مجھے بچہ دے دے، اللہ مجھے بچہ، صبح قیامت تو آ سکتی بچہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے، وہ شادی کا عمل اس کو کرنا پڑے گا۔ کھیت لے لیا، اللہ مجھے اناج دے دے، اللہ مجھے گنا دے دے، اللہ مجھے گیہوں کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے دنیا کو اس درجے دارالاسباب بنایا، اللہ کا کعبہ، نبی کا روضہ، اللہ کا حرم، مسجد نبوی، ریاض الجنہ، یہ بھی اسباب کے دائرے میں آتے ہیں۔ نبی کی ذات یہ بھی اسباب کے دائرے میں آتی ہے۔ نبی کو پتھر مارے تو پتھر کی مار لگتی نہیں لگتی، نبی کے اوپر کوئی دندان مبارک کو شہید کرنا چاہے خون آتا نہیں آتا، اسباب کے دائرے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا 950 سال تبلیغ کے بعد، دعوت کے بعد، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب کبھی بلاتا وہ بھاگ کر چلے جاتے۔ 950 برس بعد جب اتمام حجت ہو گیا، پیغمبر حجت کو پورا کرنے کے بعد، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک کافر کو بھی زندہ نہ رکھنا۔ نبی کے حق میں ایک پاور ہوتا ہے، وہ استعمال کرتا ہے بدعا کے طور پر اور علاقہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اللہ تعالیٰ بچا سکتا تھا تو کہہ سکتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کسی پہاڑ کے دامن میں چلے جائیں، کسی غار کے اندر چلے جائیں، علاقہ، لیکن طوفان میں رہنا، کشتی بنانا، یہ کیا میسج جاتا ہے؟ دنیا دارالاسباب ہے۔ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا، پھر توکل کرنا پڑے گا، جو سبب ہے اس کو اپنانا پڑے گا۔ میں پچھلی مرتبہ بھی یہ بات کہی کہ یہ رجب کا مہینہ، معراج کا مہینہ، آپ کو معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اندر تشریف لے گئے، بیت المقدس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، براق کو
باندھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا نہیں, کھوٹی سے باندھا. وہ کھوٹی آج بھی ہے بیت المقدس کے پاس. کوسی نامردی ایریا تھا, کوسے ٹرافک والے براق کو اٹھا کر لے جا سکتے تھے. کہاں چوری کا اندیشہ تھا, کہاں کوئی چکر لے جانے کا. عالم ارواح کے اندر بھی براق کو باندھ کر یہ پیغام دیا کہ اسباب کو اختیار کرنے کا پابند ہے مسلمان. حضرت مریم علیہ السلام فرمانے لگی, سورہ مریم کے اندر ہے کہ مجھے ڈر ہو رہا ہے, مجھے خوف ہو رہا ہے. ولادت کا, ڈیلیوری کا جو ڈر ہوتا ہے اور جو خوف ہوتا ہے وہ عورت بہتر جانتی ہے, کوئی مرد سمجھ نہیں سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. میرا اللہ حکم سے جنت بنانے والا, باغات بنانے والا, آدم کو بنانے والا, ہوا کو بنانے والا, جنات کو بنانے والا, انسانوں کو بنانے والا, مچھلیوں کو بنانے والا, ویل مچھلی کو بنانے والا, ہاتھیوں کو بنانے والا. حضرت مریم کے جسم میں طاقت دے سکتا تھا, نہیں دے سکتا تھا. لیکن مریم ڈرنے کی ضرورت نہیں, ہم طاقت دے دیں گے, قوت دے دیں گے. دنیا دار الاسباب ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, قریب کے اندر جو کھجور کا تنا ہے اس کو ہلائیے. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. اب کھجور کھائیے اور طاقت پائیے. دار الاسباب ہے. کافروں کو ہدایت کے لیے اللہ نے سبب بنایا ہے مسلمانوں کو. یہ قرآن تیرے میرے باپ کا نہیں ہے, یہ ہدی للعالمین ہے, اللہ رب العالمین ہے, آقا دو عالم رحمت للعالمین ہے. ہمارا قرآن یہ کس نے کہا؟ غیر قوم. یہ کس نے کہا؟ ہر پیغمبر نے قوم کو خطاب کیا, یا قومی یا قومی یا قومی, میری قوم. اور انگریز ظالم حرامی نے اتنی نفرتیں پیدا کی جو ایمان والا نہیں اس کے تعلق سے مسلمانوں کے دل میں پیدا کر دیا, غیر قوم. جب غیر کا لفظ آ گیا نفرتیں پیدا ہو گئی. ڈاکٹر مریض سے نفرت کرنے لگے تو علاج کیا کرے گا, آپریشن کیا کرے گا؟ وہ مریض ہیں, وہ جہنم کی طرف ان کے قدم بڑھ رہے ہیں, خدا کے عذاب کی طرف ان کے قدم بڑھ رہے ہیں, خدا کے قہر کی طرف ان کے قدم بڑھ رہے ہیں. اللہ نے ختم نبوت کے صدقے میں دعوت کا کام امت محمدیہ کو دیا. کہا کہ ان کے امام ہو تم, ان کے حامی ہو تم, ان کے رہبر ہو تم, ان کو صحیح راستہ بتانا, کلمہ پڑھانا, یہ تمہارا کام ہے. وہ چھوڑ کر ہم نے قرآن سے تعویذ بنانا شروع کر دیا, مردوں کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا, قبرستان کے لیے رکھ لیا, جہیز میں دینے کے لیے کلام پاک کو رکھ لیا, اور مقابلہ کرنے لگے. تمہارے بائبل میں ایسا ہے, تمہارے گیتا میں ایسا ہے. قرآن رام بھگتوں کا بھی ہے, قرآن گنیش کے ماننے والوں کا بھی ہے, قرآن کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کا بھی ہے, قرآن غیروں کے گھر میں پیدا ہونے والے مجوسی کا بھی ہے, یہودی کا بھی ہے, نصارہ کا بھی ہے. یہ کسی باپ کی جاگیر نہیں, اللہ نے امانت دی ہے. 4 آدمی سفر کر رہے تھے, مجھے امیر بنایا, توشہ میرے ہاتھ میں دیا, پانی میرے ہاتھ میں دیا. میرے باپ کی جاگیر میں سمجھ لو, میں روٹی نہ دوں, میں پانی نہ دوں, وہ ایڑیاں لگا کر مرے, وہ بھوک سے مر جائے, قاتل میں ہوں اللہ کے پاس. اللہ نے قرآن کے 30 پارے دیے, 6666 آیتیں دی, اللہ نے نبی کی سنتیں دی, اللہ نے نبی کا طریقہ دیا. قوم پیاسی ہے, قوم تڑپ رہی ہے, وہ پیشاب پی رہی ہے, وہ جانوروں کی پوجا کر رہی ہے, وہ شرمگاہ کی پوجا کر رہی ہے, وہ چندرما کی پوجا کر رہی ہے, وہ سوریہ دیوتا کی پوجا کر رہی ہے, وہ عورت کی شرمگاہ کی پوجا کر رہی ہے, وہ دھرتی کی پوجا کر رہی ہے, وہ ستاروں کی پوجا کر رہی ہے, بھٹک رہی ہے. جب امن نہیں ملا خودکشی کے سینٹر کھول کر خودکشی کر رہی ہے. جب اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا.
پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن ہم ان زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں کو اٹھائیں گے اور پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے اندر تمہیں مار دیا گیا، کس جرم کے اندر تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ رام کے بھگتوں سے، پیشاب کے پینے والوں سے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں سے، اللہ تبارک تعالیٰ دھرتی کی پوجا کرنے والوں سے، بندے ماترم کہنے والوں سے، انارسی لانے والوں سے، ظلم کرنے والوں سے، تشدد کرنے والوں سے، غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں سے، آگ کی پرستش کرنے والوں سے پوچھیں گے کیا تم تک قرآن نہیں پہنچا، کیا تم تک حدیث نہیں پہنچی، کیا تم تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم کو غیر قوم کہہ رہے تھے، وہ تو ہم کو فسادی کہہ رہے تھے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گیا غیر کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا غیر کا جنازہ، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، کاش میری ملاقات اس سے ہو جاتی، میں دین کا پیغام پہنچاتا تو وہ جنت میں چلا جاتا۔ آج لاکھوں لوگ جو جہنم کے اندر جا رہے ہیں، کروڑوں لوگ جو جہنم کی آگ کے اندر تپ رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ کس کے پاس قرآن ہے؟ کس کے پاس مسواک ہے؟ کس کے پاس داڑھی ہے؟ کس کے پاس کعبہ ہے؟ کس کے پاس ریاض الجنہ ہے؟ کس کے یہ باپ کی جاگیر ہے؟ پیدا ہوئے قبر سے ماں کے پیٹ سے لکھا کر لائے تھے کہ قرآن ہم پڑھیں گے دوسروں کو نہیں دیں گے۔ کیا کرنے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں؟ بیپار کرنے گئے تھے۔ احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، زخم آلود ہو گیا چہرے انور، آسمان کے فرشتوں نے بھی ترس کھایا ہوگا، رحم کھایا ہوگا، خدا کی رحمت 12 برسی ہوگی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا احد کے زخم سے بڑھ کر شاید کوئی زخم نہیں لگا ہوگا، فرمانے لگے اس سے پیارا زخم تو مجھے طائف کے میدان کے اندر مزہ آیا تھا جب میں کہنے گیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہاں تو تلواریں چل رہی تھی، اتمام حجت ہو چکا تھا، وہاں یہ پیغام لے کر گیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لہو مبارک طائف کی زمین پر گرنے سے بچانے کے لیے اپنے چادر کے ٹکڑے کر کر زخموں کو باندھنے لگے، اس لیے کہ خدا کا دستور ہے کہ جس زمین پر نبی کے لہو کا قطرہ گرتا ہے اللہ اس زمین کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ پٹنے کے بعد، لٹنے کے بعد زخم آلود ہو کر اور مجبور ہو کر ہم ہوتے آپ ہوتے تو کہتے اللہ تباہ کر دے، غارت کر دے، خون کو گرنے نہیں دیا۔ اور جب فرشتے آئے کہ ان کو عذاب کی چکی میں پیس کر نیست و نابود کر دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ قوم جانتی نہیں۔ یاد رکھیں یہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں نا آپ فجر میں، کیوں عذاب نہیں آ رہا؟ ملتزم میں چمٹ کر دعا کر رہے ہیں اللہ مودی کو غارت کر دے، امت شاہ کو غارت کر دے، RS کو۔ اللہ کا اصول، اللہ کا دستور یہ ہے، میرا میرے باپ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ تمہارے ٹک ٹاک سے تمہیں فرصت ملے، تمہارے گانوں سے تمہیں فرصت ملے، تمہارے فلموں سے فرصت ملے، کلام پاک کو سمجھو، کلام پاک کو پڑھو، اس سے مزیدار کلام نہیں ملے گا، اس سے زیادہ سکون تمہاری جوروں کی باتوں میں نہیں ملے گا، اولاد کے ساتھ کھیلنے میں نہیں ملے گا، لیلا کی زلفوں میں الجھنے سے نہیں ملے گا۔ میرے اللہ کا کلام پڑھو۔ یہ مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ سورہ قلم پارہ نمبر 29 آخری آیت ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالات آئیں گے، آپ صبر کا دامن پکڑے رہیے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے۔ اور مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ کا دستور یہ ہے، اللہ عذاب دینے کے لیے
مسلمان دعوت کا فریضہ مکمل کرنا ضروری ہے. بچے کو ایگزام دینے کے لیے بچے کو پڑھائی ضروری ہے. بچے کو کچھ بھی نہیں آتا، 17 سال کے بچے کو کار پر اسٹیئرنگ پر بٹھا دیے اور لرننگ لیسنس کے لیے اور RTO سے لیسنس کے لیے مجھے نہیں آتا، تو مکلف ہے ہی نہیں. مجھے کنڑا نہیں آتی اور مجھے کہہ رہے کنڑا میں بیان کرو، دین نہیں پہنچا اور آپ دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو ہلاک کر دے. کیسے ہلاک کرے گا؟ هل يهلك الا القوم الظالمون. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ظالم قوم کو ہلاک کرتے ہیں، کافر قوم کو ہلاک نہیں کرتے. کافر ظالم کب ہوتا ہے؟ جب پیغام ان کو دے دیا جائے، قرآن ان تک پہنچ جائے، نبی کا دستور ان تک پہنچ جائے، مانے نہ مانے یہ ان کی ذمہ داری ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ اکبر اگر کھڑا کھڑا ترجمہ کیا جائے تو بہت سخت ترجمہ ہو جائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوب لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. مچھلی کے پیٹ میں کیوں داخل کیا گیا؟ دعوت و تبلیغ کا 90% کام کیا، 1% باقی تھا. بدعا دے ڈالے اللہ یہ قوم کو ہلاک کر. قوم رونے لگی، ابھی پاٹ مکمل نہیں ہوا، ابھی سبق مکمل نہیں ہوا. اللہ کیسے یونس علیہ السلام بدعا دیتے ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں ہوا، جاؤ اس کو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار کرو. اور قرآن نے کہا وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ پہ رہتے. فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ دعوت و تبلیغ کے فریضے کے اندر کوتاہی ہو گئی، ایک پارٹ باقی رہ گیا، ایک آیت باقی رہ گئی، ایک روایت باقی رہ گئی، اللہ معاف کر دے. اللہ نے سن لیا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ہم نے ان کی ندا کو سن لیا اور مچھلی کے پیٹ سے آزادی دے دی. مچھلی نے نکال کر ریت کے اندر نینوا کے علاقے میں ان کو اگل دیا. اب قرآن نے کہا اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام یہ سوچ کر کہ مجھے پنشمنٹ مل گیا، مجھے جیل ہو گئی، مجھے سزا ہو گئی، خاموش نہیں بیٹھے. پھر جا کر جو ایک آیت باقی تھی، جو ایک پارٹ باقی تھا، وہ جا کر سنایا. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر یونس علیہ السلام وہ سبق نہیں پڑھاتے، وہ پارٹ نہیں پڑھاتے، وہ بقیہ آیت کو نہیں سناتے، الیاذ باللہ مذموم مذمت کے ساتھ اسی میدان میں وہ قیامت تک رہے. پیغمبر کو یہ دعوت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. انعامات کا وعدہ دعوت پر ہے. مسجدیں بنانے پر، مسجد بنانے کا اجر اپنی جگہ، ٹوپی پہننے کا اجر اپنی جگہ، داڑھی رکھنے کا اجر اپنی جگہ، افطاری کھلانے کا اجر اپنی جگہ، بیت المال بنانے کا. امت کو پائی گئی، امت کو خیر امت کہا گیا. ہاسپٹل بنانے کی بنیاد پر نہیں، ہاسپٹل ہندو بھی بناتا ہے. وہ سافٹ ویئر بنانے والا امریکہ کا کیا نام ہے انگریز، 60,000 آدمیوں کو، اندھوں کو اس نے آنکھ کا بندوبست کیا. لیکن جنت میں نہیں جا رہا اس لیے کہ دعوت نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے. غیر مسلم لوگ اربوں خربوں روپیہ، جین ہاسپٹل ہے، ہندو ہاسپٹل ہے، ہندو یونیورسٹی ہے، جین یونیورسٹی ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. اس بنیاد پر امت کو نہیں اٹھایا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو جو اٹھائی گئی ہے، نکالی گئی ہے دعوت و تبلیغ کے لیے. تمہاری ذمہ داری. وہ جہنم میں جائے گا. کل اگر مودی ہمارا دامن پکڑ لے گا، کمبختو شاہین باغ ملال باغ میں گالیاں دے رہے تھے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھاتے تو میں مسلمان ہو جاتا. کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا وعدہ امت کی دعوت و تبلیغ پر اللہ نے رکھا ہے. کامیابی کا وعدہ تبلیغ پر رکھا ہے. اور ذمہ داری چھوڑ دی جاتی ہے. پیغمبر لا کر یہ کام اللہ نہیں کروائیں گے. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم. اللہ فرماتے ہیں تم اگر اس کام کو چھوڑ دو گے، ایسا نہیں کہ دعوت کا کام ختم ہو جائے گا،
ہم تم کو عذاب دیں گے، RSS کا عذاب دیں گے، بھاجپا کا عذاب دیں گے، CAA کا عذاب دیں گے، NRC کا عذاب دیں گے، وائرل کا عذاب دیں گے، اور مختلف قسم کے عذابات دے کر ختم۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، نبوت کے کام کو جاری رکھنا ہے۔ تاتاریوں کو اٹھائیں گے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کعبے کے محافظ اللہ مندروں سے پیدا کریں گے۔ میرا اللہ قادر ہے، تو اگر کام کرتا ہے، میں اگر کام کرتا ہوں، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا، ورنہ خدا کا دین نہ تیرا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ جب آئے مکہ مکرمہ میں، کافروں نے، مشرکوں نے